بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے گھر کو بے آب و گیا مقام یعنی مکہ مکرمہ میں کیوں قرار دیا؟ جب بھی خدا متعال نے اپنے گھر کو ایسی زمین پر قرار دیا تھا جو پانی، گھاس، پھل اور خوش آب و ہوا، صاف زمین، باغ وغیرہ جیسی نعمتوں سے مالا مال تھی، تو وہاں آنے والے لوگ جو زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے وہ تجارت، سیاحت اور خوش گزارنی کے عنوان سے وہاں آیا کرتے تھے اور کسی قسم کا رنج اٹھانے پر تیار نہ ہوتے تھے، لہٰذا ان کے اعمال بھی دنیاوی مسائل سے مربوط ہو جاتے تھے اور آخرت میں ان کا اجر کم ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ خداوند عالم نہیں چاہتا تھا کہ خانہ خدا کے زائرین کو کم اجر ملے، لہٰذا خدا نے یہ صلاح جانی کہ ایسے گھر کو ایسی پہاڑی زمین پر قرار دے جو ہر قسم کے دنیاوی مسائل سے دور ہو اور کسی کا عمل باطل نہ ہو اور نہ ہی اس کے اجر میں کمی واقع ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کا اپنا الگ مقام و مرتبہ ہے؟ کافی نامی کتاب میں ہشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انبیاء کے 4 طبقے تھے۔ پہلا طبقہ یہ وہ پیغمبر تھے جو صرف اپنے پیغمبر تھے۔ دوسرا طبقہ وہ پیغمبر تھے جو خواب میں ملائکہ کو دیکھتے تھے اور ان کی آواز سنتے تھے، لیکن مستقل شریعت کے حامل نہیں تھے بلکہ مرسل تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام جو دین جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تیسرا طبقہ یہ وہ پیغمبر تھے جو ملائکہ کو دیکھتے تھے اور ان کی آواز بھی سنتے تھے اور اگرچہ صاحب کتاب نہ تھے لیکن چھوٹی یا بڑی قوموں کی ہدایت پر مامور تھے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام۔ چوتھا طبقہ یہ وہ پیغمبر تھے جو خواب اور بیداری دونوں میں ملائکہ کو دیکھتے اور ان کی آواز سنتے تھے اور صاحب کتاب بھی تھے جنہیں اولو العزم کہا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض منصب امامت بھی رکھتے تھے، جبکہ یہ سب مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مقرب فرشتے کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ سارے فرشتوں میں 4 فرشتوں کا مقام بارگاہ الہی میں سب سے بلند ہے، جو یہ ہیں: حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ وہ پہلے فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور جو سور پھونکیں گے۔ یہ سور ہارن کی مانند ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو بدن میں جان آئے گی اور مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کو مردوں کا منادی، ندا دینے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ مردوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے بوسیدہ لوگو، اٹھ جاؤ، اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو امین کہتے ہیں کہ انہیں ولی انبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء تک وحی پہنچاتے ہیں اور انبیاء کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ روح القدس بھی کہا جاتا ہے، یہ جہاں جاتے ہیں زندگی اور حیات دیتے ہیں۔ ان کا مقام سدرۃ المنتہا میں ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ وہ مقرب اور مبارک فرشتے ہیں جو رحمت کے سوا نازل نہیں ہوتے۔ انہیں قاسم الارزاق کہا جاتا ہے کیونکہ بندوں کی روزی پر موکل ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ وہ عظیم فرشتہ ہے جو خدا کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں جب تک روح قبض نہ کر لیں لوٹ کر نہیں آتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت ہود علیہ السلام،
نمبر 6 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 8 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 9 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 10 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 11 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 12 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 14 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 15 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 16 حضرت الیسع علیہ السلام، نمبر 17 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 20 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 21 حضرت یوشع علیہ السلام، نمبر 22 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 23 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 24 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 25 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 26 حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اگر انسانی نفس اور جان شہوتی قوتوں کے تابع اور مسخر ہو جائے اور صرف بدن کی طرف مائل ہو تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو قابل حصے لذات اور دنیاوی خواہشات کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے اور دل کو شر، بد اخلاقی اور برے افعال کی جانب دھکیل دیتا ہے اور یہ خدا کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اگر انسانی نفس کی حکومت قائم ہو جائے اور انسان میں پسندیدہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جس کے زیر اثر خدا کی اطاعت کا خیال رہتا ہے اور یہ انسان کو عالم قدسی اور عالم بالا کی جانب توجہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر انسان میں کمالاتی اخلاق یا برے اخلاق مکمل طور پر رسوخ نہ کر سکتے ہوں اور کبھی وہ اچھائی کی جانب اور کبھی برائی کی جانب مائل ہو جاتا ہو اور جب برائی کی جانب جاتا ہو تو خود کو ملامت کرتا ہو تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے انسان میں ایسی معرفت اور نورانیت موجود ہے کہ وہ برے کام کے صادر ہونے پر اسے سرزنش کرتی ہے اور اسی کے ذریعے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نباتاتی، حیوانی، نطفہ اور الہی روح میں کیا فرق ہے؟ معتبر حدیث میں کمیل بن زیاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے اپنے نفس سے روشناس کرائیں۔ امام نے فرمایا، اے کمیل، کون سا نفس؟ کیونکہ نفس 4 قسم کے ہیں۔ پہلا نفس نامی نباتی، دوسرا نفس حسی حیوانی، تیسرا نفس ناطقی قدسی اور چوتھا نفس کلی الہی۔ ان میں سے ہر ایک کی 5 قوتیں اور 2 خاصیتیں ہیں، لہٰذا نفس نامی نباتی کی 5 قوتیں یہ ہیں: نمبر 1 ماسکہ، نمبر 2 جاذبہ، نمبر 3 ہاضمہ، نمبر 4 دافع، نمبر 5 مربیہ۔ اس کی 2 خاصیتیں کمی اور زیادتی کا ہونا ہے اور یہ 5 قوتیں کلیجہ سے برآمد ہوتی ہیں۔ نفس حسی حیوانی کی 5 قوتیں یہ ہیں: نمبر 1 سماعت، نمبر 2 بصارت۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد